السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں ماہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اے اللہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔ دنیا بھر میں بدنامی کے بعد قومی ادارے کو رہی صحیح عزت بچانے کا خیال آ گیا۔ پی آئی اے میں جعلی ڈگری رکھنے والے پائلٹس کے خلاف ایکشن، 34 پائلٹس کے لائسنس معطل کر دیے گئے۔ مزید جانیں گے نبیل لکھوی سے۔ جی نبیل۔ جی بالکل، قومی ایئر لائن کے پائلٹس کی جعلی لائسنس کا یہ معاملہ ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے پی آئی اے کے 34 پائلٹس کے جو لائسنس ہے وہ معطل کر دیا ہے، عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سول ایویشن اتھارٹی نے پائلٹ کی فہرست جو ہے وہ بھی جاری کر دی ہے، جبکہ سول ایویشن اتھارٹی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر لائسنسنگ نے یہ معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ بتاتا چلوں میں آپ کو کہ پائلٹ کے خلاف انکوائری مکمل ہونے تک ان 34 کے 34 پائلٹ کے جو ہے لائسنس جو ہے معطل رہیں گے۔ تو پھر سول ایویشن نے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے 34 پائلٹ پی آئی اے کی 34 پائلٹ کے جو لائسنس ہے وہ معطل کر دیا ہے۔ جی نبیل، یہ بھی بتائیے گا یہ معطلی کا اور پھر اس کے بعد کا کیا پروسیجر اپنایا جائے گا؟ جی بالکل، سول ایویشن حکام کی جانب سے ذرائع کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف مکمل طور پر انکوائری ہوگی، جن پہ شعبے میں ان کو کیا گیا ہے، معطل کیا گیا کہ ان کے لائسنس جو ہے وہ جعلی ہے، ان پہ مکمل طور پر انکوائری ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی۔ سول ایویشن حکام جو ہے جو ان کو پہ انکوائری کریں گے اور جن کے لائسنس سے مکمل طور پر اپروو ہوں گے ان کو دوبارہ جو معطلی ان کی ختم کر دی جائے گی۔ ادروائز جو اپروو نہیں ہو سکیں گے اپنے آپ کو اور لائسنس اپنے آپ کے ثابت نہیں کر سکیں گے، ان کے خلاف کیا فردر کارروائی کیا ہوگی سول ایویشن حکام بھی بہتر بتا سکیں گے۔ جی صحیح، بہت شکریہ نبیل نقوی۔ وفاقی وزیر برائے ہوابازی کی بیان بازی دنیا بھر میں موجود پائلٹس بھی بھگتنے لگے۔ پاکستانی پائلٹس کو کام سے روکا جائے، یورپی یونین نے رکن ممالک کو خط لکھ دیا۔ وفاقی وزیر برائے ہوابازی کی بیان بازی دنیا بھر میں موجود پائلٹس بھی بھگت رہے ہیں، پاکستانی پائلٹس کو کام سے روکا جائے، یورپی یونین نے رکن ممالک کو خط لکھ دیا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی بدلتی ہوئی رتوں کی۔ کراچی میں رات گئے بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے آج پھر بادل برسیں گے۔ شہر اقتدار کے بھی بادل مہمان بن گئے۔ ابر آلود موسم نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ مزید جانیں گے مظاہر سعید سے۔ مظاہر بتائے گا شہر اقتدار کا موسم کیسا ہے؟ جی بالکل، دیکھیے موسم کی بےایمانی اور بوندوں کی ہلکی ہلکی روانی نے جو ہے وہ شہر عقائد کا موسم جو ہے مکمل طور پر خوشگوار بنا دیا ہے، اور شہر کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پر گھٹائیں چھائی ہوئی نہ ہو، بادل نہ ہو، ہر جگہ بادل ہیں، موسم بہت بے ایمان ہے۔ اور اس وقت جو ہے یہ پیشگوئی کی جا رہی ہے موسمیات کی جانب سے کہ آج بھی شہر میں مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش جو ہے وہ متوقع ہے، جبکہ درجہ حرارت جو ہے وہ 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسی یہ بھی کہنا محکمہ موسمیات ہے کہ جیسی بارش شدت اختیار کر سکے گی، تیز ہو جائے گی، تو اس کے بعد درجہ حرارت جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ صحیح، بہت شکریہ مظاہر۔ کراچی میں مانسون سیزن کا پہلا سپیل، مختلف علاقوں میں بجلی کی طویل بندش کے ایس سی سی حکام کے دعووں کی کلائی کھول دی۔ عبدالقدیر رانا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عبدالقدیر رانا، بتائیے گا بجلی کی آگ مچولی جاری ہے؟ بالکل ہے، اس کے باوجود محکمہ موسمیات کی جانب سے شدید بارشوں کی پیشگوئی پر ضلع انتظامیہ نے بھرپور تیاریاں کی۔ کمشنر سید محسن علی شاہ کے ہمراہ تفصیلاً ملاحظہ کرتے ہیں عاشق قریشی کی رپورٹ۔ شہید بے نظیر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع ہیں، سانگڑ، شہید بے نظیر آباد اور نوشہر و فیروز۔ ان تینوں اضلاع میں ہر سال اچھی خاصی بارش ہوتی ہے۔ پچھلے سال بھی نواب شاہ میں 100 ملی میٹر کا رین فال ہوا تھا، اور اس کو ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جس میں ہم لوگ میٹنگز کال کرتے ہیں کوارڈینیشن کی۔ وہ تینوں اضلاع میں ہو چکی ہیں، ڈویژن لیول پہ بھی ہو چکی ہیں۔ ان میں 4-5 محکمے ہوتے ہیں
جن کا کام بہت ضروری ہوتا ہے، جس طرح پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، اریگیشن کے جو کینالز ہیں، اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ان ساروں کی کوارڈینیشن ہم نے کر لی ہے کہ جو نالے ہیں ان کی ڈیسلٹنگ کا کام کافی ہو چکا ہے اور آن گوئنگ ہے۔ پھر بارش کے دوران جو ڈسپوزلز ہیں وہاں الیکٹریسٹی اگر چلی جائے تو بیک اپ میں ہم جنریٹرز کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، وہ بھی ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ لاسٹ ایئر بھی صحیح طرح سے مانسون گزر گیا تھا اور اس سال بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ صحیح سے یہ وقت گزر جائے گا انشاءاللہ۔ شہر اقتدار میں آج بھی بارش برسنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج پھر بادل کھل کر برسیں گے۔ سجاد کاظمی سے مزید جانیں گے۔ سجاد بتائیے گا، شہر اقتدار میں آج بھی بارش برسنے کا امکان ہے؟ جی بالکل، صبح سویرے جو ہے بارش کے بعد جو ہے گرمی کے شدت میں کافی کمی آ چکی ہے، اور محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج شام کے اوقات میں ہلکی پھلکی جو ہے ہوا کے ساتھ دوبارہ سے بوندا باندی ہوگی، جس کے باعث اور جو ہے گرمی کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ اگر دیکھا جائے باقی اگر درجہ حرارت کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو کل تک درجہ حرارت تھا وہ 38 ڈگری تک پہنچا ہوا تھا، لیکن آج صبح سویرے بارش کے بعد جو ہے درجہ حرارت 28 ڈگری تک پہنچ چکا ہے۔ گو کہ اس وقت بھی تھوڑی ہلکی پھلکی بارش کے بعد، کیونکہ وہاں پر بھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور وہاں پر بھی ہلکی پھلکی وہاں پر صبح سویرے بارش جو ہوئی ہے، اور وہاں پہ اس وقت جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید کم ہونے کا امکان کی جائے باقی ملک بھر کے علاقوں کی۔ تو باقی جو شمالی علاقہ جات ہے وہاں پر آج دن بھر میں جو ہے ہلکی پھلکی ہوا کے ساتھ جو بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، بلکہ دوسری جانب جب دیکھا جائے سندھ کے علاقوں میں اور جو دوسرے علاقے ہیں میدانی علاقے پنجاب کے، وہاں پر اس وقت سخت گرمی کا جو ہے راج گرمی پڑ رہی ہے۔ کشمیر میں بھی ہلکی پھلکی بارش کا جو ہے آج امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے اوور آل سچویشن کو، تو آج اسلام آباد میں جو ہے شام کے اوقات میں جو بارش ہے، اس کے بعد اگلے 2-3 دنوں میں دوبارہ سے گرمی کی جو ہے لہر دوبارہ سے چھا جائے گی اور دوبارہ سے جو درجہ حرارت ہے وہ 38 سے 40 ڈگری تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ سجاد کاظمی۔ جعلی اکاؤنٹس اور سندھ روشن پروجیکٹ کیس میں وزیر اعلیٰ سندھ آج نیب راولپنڈی میں پیش ہوں گے۔ مراد علی شاہ خصوصی طیارے پر کراچی سے اسلام آباد پہنچیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ 4 جون کو نیب راولپنڈی میں پیش ہوئے تھے، جہاں ان سے ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان منگی کی سربراہی میں جے آئی ٹی نے جعلی اکاؤنٹس اور سندھ روشن پروگرام کیس سے متعلق تفتیش کی تھی۔ سید مراد علی شاہ نے نیب کو بتایا تھا کہ سولر لائٹس منصوبے کی منظوری آئین اور قانون کے مطابق دی گئی۔ حکومتی اقدامات کے باعث ملک بھر میں کورونا کیسز میں نمایاں کمی آنے لگی۔ ایکٹیو کیسز سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2980 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مزید جانیں گے سجاد کاظمی سے۔ سجاد بتائیے گا۔ سجاد سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، فی الوقت آپ کو بتائیں حکومتی اقدامات کے باعث ملک بھر میں کورونا کیسز میں نمایاں کمی آنے لگی۔ ایکٹیو کیسز سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ مزید جانیں گے سجاد کاظمی سے۔ جی سجاد۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد میں نمایاں کمی ہو چکی ہے۔ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2980 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ مزید 83 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ سجاد کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد بتائیے گا تفصیلات کیا ہیں؟ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ میں سرکاری گاڑی پر فائرنگ کا معاملہ، پولیس نے حادثے کی جگہ سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ حادثے کی جگہ سے 30 بور کا ایک خول بھی ملا ہے۔ مزید جانیں گے مظاہر سعید سے۔ مظاہر بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ یہ گزشتہ روز سوراب رات جو ہے یہ سوراب گوٹ کے قریب فائرنگ کا واقعہ رونو عودت جس میں جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ جاں بھاگ، جبکہ دوسرا شخص جو ہے وہ زخمی ہوا تھا۔ زخمی شخص جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر FBR ہیں اور جن کا کزن جو تھا اس کو گولی لگنے سے جاں بھاگ ہو گیا۔ پولیس نے انیشائی سے جو بات کی ہے اس سے بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ واقعہ فی الحال جو ہے وہ ڈکیتی مزاحمت کا معلوم ہوتا ہے۔ حادثے کی جگہ سے ایک 30 بور کا خول وہ ملا ہے۔ موٹر سائیکل پر سوار افراد نے موبائل فون چھیننے کے بعد
फायरिंग की। ये बयान जो है वो एनी शाहिद ने पुलिस को रिकॉर्ड करवाया। इसके बाद एसपी जो है पुलिस के, उनका कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाकया डकैती मज़ाहमत का मालूम होता है। फायरिंग के वाकये में जख्मी निसार अहमद मरी FBR में असिस्टेंट कमिश्नर, जबकि निसार अहमद मरी किसी चीज के टकराने से जो है वो जख्मी हुए, उनको गोली नहीं लगी। वाकये में जांबाज मुख्तार अहमद निसार मरी के करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं। तफ्तीश जो है वो अभी मजीद की जा रही है। तफ्तीश जारी है। मज़ाहिर सईद आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पेशावर में एक बार फिर आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से शहर में आटे की मसनूई किल्लत पैदा होने का खदशा जाहिर हो गया है। अवैस महमूद हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल महंगाई जो है वो अरूज पर है। इसी तरह जो आटे की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें करने लगी हैं। मैं इस वक्त सबसे बड़े जो मार्केट है आटे की वहाँ पे मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो यहाँ पे आटे की जो मिकदार है वो वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन जो आटा है वो महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो डीलर हैं हमने उससे बात की तो उनका भी यही कहना है कि जो गंदम है वो पंजाब से उसकी तरसील तो खुल चुकी है, लेकिन जो गंदम है वो महंगे दामों जो फ्लोर मिल है उनको दी जा रही है, जिसकी वजह से जो आटा है वो महंगा होता जा रहा है। जबकि शहरियों का यही कहना है कि आटे की कीमतें जो है वो एक दुकानदार एक रेट दे रहा है, दूसरा दुकानदार दूसरा मुख्तलिफ रेट जो है, हर किसी की अपनी मनमानी जो है वो दी जा रही है। अगर रेट के हवाले से बताता चलूँ तो 20 किलो का जो आटे का थैला है वो 1100 और 1200 रुपए में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो 80 किलो की आटे की बोरी जो है वो 5000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिससे जो शहरी है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आटे की कीमतें बढ़ जाने की वजह से जो ननबाई है उन्होंने भी जो है रोटी की कीमत में जो है वो इजाफा कर दिया है, जबकि उनका यही कहना है कि आटा महंगा होता जा रहा है, जिसकी वजह से उनको जो है वो नुकसान है। इसी वजह से उन्होंने जो रोटी की कीमत है वो भी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो जो महंगाई है उसकी चक्की में पीसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत जो है इस पर एक्शन लिया जाए ताकि जो गरीब आवाम है उनको रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। वजारत रेलवे की जानिब से हादसात को रोकने के लिए खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए। ट्रेन ड्राइवर्स ने पाकिस्तान रेलवे के सिस्टम को बोसीदा करार दे दिया। ट्रेन ड्राइवर्स मजीद क्या कहते हैं, जानते हैं नबील नकवी से। जी नबील। जी बिल्कुल, ट्रेन एक्सीडेंट्स में काफ़ी दिनों से हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 3-4 महीनों से काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। इस हवाले से जो मुसाफिरों समेत रेलवे अहकाम जो हैं उनके साथ जो है रेलवे मुलाजमीन जो हैं काफ़ी तशवीश का शिकार हैं। और इसी हवाले से ख़ास तौर पर वो हजरात जो ट्रेन हादसा में सबसे पहले उस हादसे को फेस करते हैं वो होते हैं हमारे ड्राइवर हजरात जो वो ट्रेन चला रहे होते हैं। इस हवाले से बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शब्बीर जावेद साहब, जो ट्रेन ड्राइवर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत ने उन लोगों के लिए क्या इकदाम किए हैं और उन लोगों की सेफ्टी के लिए खास तौर पर जो सबसे अहम चीज़ है उसके लिए उनके पास क्या इकदाम है हुकूमत की जानिब से। बताइएगा हुकूमत की जानिब से आप लोगों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि किसी भी एक्सीडेंट में सबसे पहले आप लोग फेस करते हैं, क्या इकदाम किए गए पुलिस हुकूमत की जानिब से? अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई ठोस इकदाम देखने में सामने नज़र नहीं आते, बल्कि जो पहले काफ़ी हद तक रेलवे में सेफ्टी मौजूद थी उसको भी इन्फ्रिंज किया जा रहा है कि हमारे जो ट्रैक के ऊपर अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स हैं उनको पहले पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से या लोकल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने गेट लगाए हुए थे और वहाँ पर लोग डिप्यूट थे जो कि ट्रेन को देख के गेट को बंद करते थे। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि कोरोना वबा के आने के बाद उन लोगों को नौकरियों से फारग कर दिया गया और अभी गेटों पे कोई शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं होता। बेसिकली जो आप ये बात कर रहे हैं कि हादसात की जो ज़्यादा शरह है वो सखर डिवीजन में है, उसकी वजह यह है कि वहाँ पर जो सिस्टम इंस्टॉल है वो ऑटोमेटिक सिस्टम उसको कहा जाता है, जबकि पिंडी वाली साइड पर जो सिस्टम लगा वो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम बेसिकली ज़्यादा सिक्योर होता है ऑटोमेटिक की निस्बत। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी, काफ़ी डिटेल से इन्होंने हमें बताया कि सखर, लाहौर और कराची डिवीजन जाते वक्त जो अनमैन्ड और अनमैन्ड सेक्शंस की जो है वो इंतहाई ज़्यादा, जिसकी वजह से हादसात की शरह जो इस साइड पे ज़्यादा है। और इन लोगों का यही मुतालबा हुकूमत वक्त से है कि किसी न किसी तरीके से एक्सीडेंट्स को रोका जाए और ख़ास तौर पर इन ट्रेन ड्राइवर्स के लिए ख़ास इकदाम किए जाएँ ताकि ये हर मुमकिन कोशिश करके मुसाफिर हजरात को जो है अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँ। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। शदीद गर्मी में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले ट्रैफिक वार्डन्स की हौसला अफजाई के लिए शहरी भी मैदान में आ गए। ड्यूटी पर मामूद ट्रैफिक एहलकारों, डोल्फिन एहलकारों और रेस्क्यू एहलकारों में फूल और मशरूबात तकसीम किए गए। रईस खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। रईस, बताइएगा।
آج بالکل گرمی نے شدت اختیار کر لیا. گجرانوالا کا جو درجہ حرارت ہے آج 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے. اس شدید گرمی میں پسینے میں شرابور مختلف چوکوں چوراہوں پر ڈیوٹی سر انجام دینے والے ٹریفک وارڈن کو شہریوں کی جانب سے جو خراج تحسین بھی پیش کیے گئے, اس کے ساتھ ساتھ پھول پیش کیے گئے اور پانی پیش کیے گئے. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ پانی یہاں پہ پیش کیا اور پھول پیش کیے, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کا کیا مقصد تھا بیسک, آپ اس کے بارے سے کچھ بتائیے گا. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ دیکھیں یہ وارڈن والے اور ریسکیو والے بھی ہمارے بھائی ہیں. اتنی شدید گرمی میں ہمارے لیے یہ خدمت کر رہے ہیں. ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ پیار سے اور تعاون کریں. ہمارا تو فرض ہے. آپ نے ان کی بات سنی. شہریوں کا کہنا تھا کہ یہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں جو اس شدید گرمی میں پسینے میں شرابور یہ ہمارے لیے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. تو شہریوں کو بھی ان کا احساس کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ رئیس خورشید. لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ کی قلت سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہے. لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کی 19 روٹس پر چلنے والی بسز بھی بند ہیں اور نجی لائن ٹرین بھی ابھی تک نہیں چل سکی ہے. مزید جانے کے زین نقوی سے. جی زین. جی بالکل, لاہور شہر کی بات کی جائے تو پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے. شہر کے اندر آمد و رفت کے لیے جو بسیں چلتی تھی وہ بھی کم ہو گئی ہیں. اس وقت اگر بات کی جائے تو حکومت کی جانب سے پہلے ہی لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے 19 روٹ پر چلنے والی بسیں جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ میٹرو پہ جو ہے عوام انحصار کر رہی تھی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کرونا وائرس کے باعث جو ہے وہ میٹرو جو بس ہے وہ بھی مکمل طور پہ بند ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو سب سے بڑا منصوبہ لاہور کا جسے اورنج لائن ٹرین کہا جاتا ہے اس کو بھی تاحال عوام کے لیے نہیں کھولا جا سکا. اس وقت اگر بات کی جائے تو اورنج لائن کا جو ٹیسٹ رن ہے وہ بھی روک دیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق مبینہ لاپرواہی جو ہے وہ برتی جا رہی ہے ترقیاتی کاموں میں, جس کے باعث جو ہے اس اورنج لائن کے جو ٹیسٹ رن ہے اس کو روک دیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ایل ڈی اے کنٹریکٹرز کی جانب سے جو پیکیج 1 کی ٹرانسمیشن لائن ہے اس کو مکمل طور پر کاٹ دیا گیا ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو M&D کے شعبے میں جو میکینیکل اور انجینئرنگ کا شعبہ ہے اس کی تاروں کو جو ہے وہ بھی کاٹ دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے ٹیسٹ رن جو ہے وہ بھی رک گیا ہے. شہری خاصی مشکلات کا شکار ہے. شہری کہتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور جو ویگنز لاہور شہر میں چلتی ہیں ان کے انتظار میں گھنٹہ جو ہے وہ اپنے سٹاپ پہ کھڑے رہتے ہیں. جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے اس کے ختم ہونے سے لاہور کے باسی جو ہے وہ اپنی ٹرانسپورٹ استعمال کرنا شروع ہو گئے. ہر شہری نے جو ہے وہ اپنی گاڑی اور اپنی موٹر سائیکل جو ہے وہ آمد و رفت کے لیے رکھ لی ہے, جس کی وجہ سے سڑکوں پہ ٹریفک کا خاصا بہاؤ نظر آتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ لاہور کے شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ٹریفک بلاک رہتی ہے, جس کی وجہ صرف یہ ہے. شہری کہتے ہیں کہ خدارہ حکومت کو چاہیے کہ جس طرح LTC کا ایک روٹ تھا جو پورے شہر کو کور کرتا ہے, اس طرح ایک یا تو نئی بس سروس متعارف کروائی جائے یا جو بس سروسز ہیں ان کو بہتر طریقے سے کام کرنے کی ہدایت کی جائے تاکہ ان کی زندگی میں بھی سکھ کا سانس آئے اور وہ بھی جو ہے انٹر سٹی جو آمد و رفت ہے اس کے لیے آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ سکے. جی زین یہ بھی بتائیے گا میٹرو کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ کیا عوام کو یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ میٹرو بس سروس کھول دی جائے گی؟ کب سے کھول دی جائے گی؟ کیا اس حوالے سے کچھ بتایا گیا ہے؟ جی بالکل, ہم نے دیکھا کہ جب کرونا وائرس کا آغاز ہوا تو تب اس لیے میٹرو بس کو بند کیا گیا کہ کہا جاتا تھا کہ اس میں خاصا رش ہوتا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوگی, SOPs کی خلاف ورزی ہوگی. لیکن اب جب لاہور شہر کی مارکیٹس کھل چکی ہیں, دیگر ادارے کھل چکے ہیں, تو اس کے متعلق اگر میٹرو بس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس حوالے سے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے کسی قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا. نہ صرف میٹرو بس بلکہ میٹرو کے ساتھ ساتھ ایک اسپیڈو بس جو ہے وہ متعارف کروائی گئی تھی جو میٹرو بس کے اسٹیشن سے لاہور کے مختلف شہر علاقوں میں جو ہے وہ جاتی تھی. لیکن اگر بات کی جائے تو میٹرو کے بند ہونے کے ساتھ ساتھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے وہ اسپیڈو بس جو ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا اور ابھی تک جو ہے وہ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے کوئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا کہ کس تاریخ کو جو ہے وہ میٹرو بس کھولی جائے گی. شہری خاصی پریشانی میں مبتلا ہے کیونکہ میٹرو بس تقریباً 27 کلومیٹر کا یہ روٹ ہے جو شہری جو ہے وہ بآسانی طے کرتے تھے, لیکن اب میٹرو کے بند ہونے کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہوتے نظر آ رہے ہیں. جی صحیح, بہت شکریہ زین نقوی.
محنت اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہو تو کچھ بھی ممکن ہے۔ پنجاب پولیس میں بطور سب انسپیکٹر فرائض سر انجام دینے والے پاک پتن کے نوجوان وقاص ظفر کی محنت رنگ لے آئی۔ نوجوان مقابلہ جاتی امتحان پاس کر کے 16 سال بعد اسسٹنٹ کمشنر بن گیا۔ رپورٹ کریں گے طارق علی۔ مقابلے کا امتحان پاس کر کے پنجاب پولیس میں سب انسپیکٹر بھرتی ہونے والے وقاص ظفر کی انتھک محنت رنگ لے آئی۔ 16 سال محکمہ پولیس میں فرائض سر انجام دینے کے بعد PMS کا امتحان پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنر منتخب ہو گئے۔ اپنی ڈیوٹی اتنے سالوں تک سر انجام دی پنجاب پولیس میں، اس پر مجھے فخر بھی ہے۔ آئندہ بھی کوشش کروں گا کہ لوگوں کے مسائل جس ضلع میں بھی مجھے بھیجا گیا کوشش کروں گا وہاں کے لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ وقاص ظفر نے اسسٹنٹ کمشنر سلیکٹ ہو کر والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اہل علاقہ کو بھی اس بات پر فخر ہے کہ ایک ایماندار افسر پولیس افسر جو ہے وہ بطور اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ وہ میری تربیت کے مطابق محنت ایمانداری سے ملک و قوم کی خدمت کرے گا۔ بطور اسسٹنٹ کمشنر سلیکشن پر DPO صاحبزادہ بلال عمر DSP صدر اکرام خان بلوچ نے وقار ظفر کو تحائف دے کر الوداع کیا۔ پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان نے ثابت کیا کہ منزل کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھنے والوں کا کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری طارق علی، سچ ٹی وی، پاک پتن۔ وطن عزیز میں روز بروز بڑھتی مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر رکھا ہے۔ گوشت، سبزی، دالیں عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی۔ حکومت مافیا نہیں چھوڑوں گی کی رٹ لگا کر بیٹھی ہے۔ غریب آدمی کی ہانڈی چولہا جل نہیں رہا۔ پاکستان میں مہنگائی کا جن بوتل میں واپس نہ جانے کی ضد پر اڑ گیا۔ تحریک انصاف کے دور میں سبزی، دال، گوشت کی قیمت نے غریب عوام کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ پشاور میں مرغی کی قیمت کو پر لگنے سے چکن گوشت بھی غریب آدمی کا منہ چڑھانے لگا۔ رواں ہفتے کے آغاز میں مرغی کی قیمت میں 20 سے 30 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی اشیاء خورد و نوش اور دیگر اشیاء کی جو ہے قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ مرغی کی قیمتیں ان کو پر لگ چکے ہیں۔ جو ہول سیل کا یہاں پر کام کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اگر میں قیمتوں کے حوالے سے بتاتا چلوں تو آج مرغی کا جو قیمتیں ہیں وہ 231 تک جا پہنچی ہے۔ سبزیوں کی قیمتوں کی تپش نے بھی عوام کے دماغ گرم اور جیبیں ٹھنڈی کر دی ہیں۔ ٹماٹر 120 اور پیاز 80 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پڑ لگ گئے ہیں اور سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ ٹماٹر ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 120 روپے فی کلو گرام میں وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ گوبھی، ادرک، لیمبو اور جو آلو ہے وہ 60 روپے فی کلو گرام میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو پیاز 40 روپے فی کلو گرام میں فروخت کی جا رہی تھی اب وہ 60 روپے فی کلو گرام میں فروخت کی جا رہی ہے۔ ریلیف کے نام پر عوام کا منہ میٹھا کروانے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی نایاب ہو چکی ہے۔ شہر اقتدار میں قائم بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز عوام کو چینی فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ مارکیٹ میں دستیاب مہنگی چینی خریدنے سے شہریوں کے مزاج کی کرواہٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکاری یوٹیلیٹی سٹورز پر نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مارکیٹ میں بھی چینی کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 81 روپے سے لے کر 85 روپے تک فی کلو تک جو ہے وہ چینی مارکیٹ میں بک رہی ہے، اور یہاں پہ جو سرکاری ریٹ ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر وہ 68 روپے فی کلو ہے۔ تو عدم دستیابی کی وجہ سے جو ہے وہ جتنے بھی شہری ہیں ان کو جو ہے وہ مارکیٹ سے چینی جو ہے وہ خریدنا پڑتی ہے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں روزانہ تبدیلی نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ مافیا کو پکڑنے کی حکومتی گردان نے عوام کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ گوشت کھانا تو محال، غریب آدمی کی دال بھی نہیں گل رہی۔ سبزی اور پھل بھی امیروں کے بنگلوں کا مہمان بن گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اب تک کے دور حکومت میں گزشتہ 21 ماہ میں آٹے کی قیمتوں میں 65% اضافہ ہوا۔ ستمبر 2018 سے اب تک 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 430 روپے تک اضافہ ہو چکا ہے۔ کامران چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ تبدیلی سرکار کو آئے 2 سال ہونے کو ہیں، مگر عوام سے کیے گئے وعدے وفا نہ ہو سکے۔ مہنگائی کی چکی میں پستی عوام کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑتے جا رہے ہیں، مگر سرکار ہیں کہ وہی وعدے وہی تقریریں۔ ستمبر 2018 سے اب تک کے تحریک انصاف کے دور حکومت کے دوران آٹے کی قیمتوں میں تقریباً 430 روپے تک اضافہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ 4 ہفتوں کے دوران 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 31% اضافے کے بعد 20 کلو آٹے کا تھیلا 810 روپے سے بڑھ کر 1070 روپے تک پہنچ چکا۔
सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महकमा खुराक ने गंदम का वाफर जखीरात 6.9 मिलियन मैट्रिक टन कर रखा है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला सितंबर 2018 में 640 रुपए का था और जुलाई 2020 में सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में 1050 रुपए से 1070 रुपए तक का है। KPK में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1100 से लेकर 1150 रुपए तक है। अगर हुकूमती फैसलों का जायजा लिया जाए तो 11 साल में पहली मरतबा हुकूमत ने 3 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला भी किया, जबकि ECC भी 0.5 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की दरामद की इजाजत दे चुकी है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने 2009 से 2018 तक 8.386 मिलियन मैट्रिक टन सरप्लस गंदम बरकरार रखी। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 10 साल के दौरान 249.556 मिलियन मैट्रिक टन गंदम पैदा हुई, जबकि मकामी सतह पर 241.17 मिलियन मैट्रिक टन गंदम इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 10 साल में 10.5 मिलियन मैट्रिक टन गंदम बरामद की, जबकि सिर्फ 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। तमाम तर इक़दामात के बावजूद सूबाई और वफाकी हुकूमतें ताहाल कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम रही। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बलूचिस्तान में आटे का बहरान फिर सर उठाने लगा। कोयटा समेत सूबे भर में मुनाफाखोरों ने आटे की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। वादी कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में हुकूमती अदम तवज्जही के बायस यूं तो दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से शहरी पहले ही मुश्किलात का शिकार थे, मगर मुनाफाखोरों ने आटे की कीमतों में भी मजीद मनमाना इजाफा कर दिया है। कोयटा के ओपन मार्केट में 2200 रुपए के हिसाब से फरोख्त होने वाले फी 50 किलोग्राम आटे के एक तेले की कीमत बढ़ाकर 2800 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। अक्सर दुकानों में सरकारी नरखनामे भी अवेजा नहीं किए गए हैं। बड़े बड़े ताजिर हैं या डीलर वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, वो अपने फसल स्टोर करके ज़्यादा महंगे बेचने के लिए कर रहे हैं और गवर्नमेंट को ये चाहिए गरीबों को रिलीफ दें, गरीबों को कुछ पहुँचे, गरीबों को कुछ नहीं पहुँच रहा है। गवर्नमेंट इन चीज़ों पे नज़र रखे कि कहाँ कहाँ रुकावटें हैं, कौन कौन इसको ब्लैकमेल करता है, कौन कौन हुकूमत को परेशान करता है, तो गवर्नमेंट की नज़र में तो होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती तो फिर तो ये हर बंदे की अपनी मर्जी है, वो अपनी मर्जी करता है। इधर दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुकामी रहनुमा अब्दुल अली कहते हैं कि आटे की कीमतों में इजाफे की एक अहम वजह गंदम की अदम दस्तियाबी है, क्योंकि निजी फ्लोर मिल्स पर ओपन मार्केट से गंदम की खरीदारी पर पाबंदी आयद की गई है। काली बेड़े जो है न अभी भी मुकम्मल खुराक में है और कुछ ऐसी चीजें वो कसदन ही करते हैं कि कहीं गंदम खराब करके आगे पीछे करके, ताकि उसमें उनकी करप्शन ज़ाहिर न हो जाए। अगर कोई नाजायज़ करते हैं प्राइसेस के हवाले से तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसका मकसद है कि गवर्नमेंट भी इस चीज में जो है ना वो एहसास नहीं है। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए सूबाई महकमा खुराक की जानिब से भी ताहाल कोई कदम नहीं उठाया गया है। यही वजह है कि सूबे में आए रोज आटे की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। सोने की कीमत ने एक बार फिर तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोने की कीमत 1,05,900 रुपए से भी तजावुज कर गई। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज डॉलर भी 23 पैसे महंगा हो गया। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $1,776 की सतह पर मुस्तकम रही। तहम पाकिस्तान में सोने की नई कीमत ने मुल्की तारीख के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्की सराफा मार्केटों में सोने की फी तोला और 10 ग्राम कीमत में बिल तरतीब 1000 रुपए और 857 रुपए इजाफा हुआ। कीमतों में इजाफे के नतीजे में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा की सराफा मार्केटों में सोने की फी तोला कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,05,900 रुपए हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 90,792 रुपए की सतह पर आ गई। सोने की कीमत बढ़ते ही डॉलर भी महंगा हो गया। मुल्क भर में रवा हफ्ते के दूसरे कारोबारी रोज भी अमरीकी डॉलर की कदर में बढ़ोतरी देखी गई। इंटरबैंक में 23 पैसे महंगा हो गया। रवा हफ्ते के पहले कारोबारी रोज के दौरान मुल्की डॉलर 51 पैसे महंगा हो गया था, जिसके बाद मुल्की करेंसी की नई कीमत 167.52 रुपए की सतह पर पहुंच गई थी। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 40 पैसे का इजाफा देखा गया था, जिसके बाद रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी की नई कीमत 167 रुपए 40 पैसे हो गई थी।
खबर दें आपको, कोरोना केसेस में कमी, इस्लामाबाद के सील इलाके डी सील करने का फैसला कर लिया गया। सेक्टर G26, G410 और G27 को डी सील किया जाएगा। अलमदार बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। अलमदार बताइएगा, क्या इन एरियाज में SOPs पर पूरा अमल दरामद हुआ है? जी बिल्कुल असलाम, देखें कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने जो है आज से तकरीबन 13-14 रोज जो है इन सेक्टर्स को, जिनमें G62 है, G61 है, G10-4 है और G7-2, इनको कोरोना केसेस सामने आने के बाद जो है वो सील किया था। और यहाँ पर जो इंतजामिया थी उसने सख्त कोशिश की है कि इंतजामिया ने वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। जहाँ तक सेक्टर्स की बात है तो सेक्टर्स के अंदर जो है शहरियों ने तो काफी हद तक तावन किया है, लेकिन जो मार्केट होती थी वहां पर अमल दरामद के हवाले से जो है मुश्किलात का सामना रहा। लेकिन अब क्योंकि तकरीबन 13-14 रोज गुजर गए हैं तो उसके बाद इंतजामिया वो सेक्टर को सील करती है। उसके तकरीबन 13-14 रोज के बाद वहाँ की जायजा लिया जाता है कि वहां पर कोरोना के हवाले से कमी आई है और क्या है, तो उसके बाद जो है वो इंतजामिया फैसला करती है। अब यहाँ इन सेक्टर्स में जो है इंतजामिया के मुताबिक 14 रोज गुजरने के बाद जो है सूरत हाल काफी बेहतर हुई है और लोगों ने काफी हद तक जो है वो इस पर अमल भी किया है और कोरोना केसेस में जो है वो कमी भी आई है। इस हवाले से अब इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि इन सेक्टर्स को, जिनमें G62 है, G61 है, G10-4 है, G7-2 है, इन अब जो है DC जा रहा है। और इस पर जो हमजा शब्बार, उनका कहना है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन इंतजामिया मुख्तलिफ सेक्टर्स में करती रही उसके बड़े अच्छे नताइज सामने आए और शहरियों ने काफी हद तक जो है वो जो है काम किया है। और इसी के ये नताइज है कि अब इस्लामाबाद में जो कोरोना केसेस की तनासुब था उस पर काफी हद तक जो है वो कमी आई है। उनका ये कहना था कि अब भी जो है इंतजामिया तमाम तर अपने इंतजाम किए हुए हैं ताकि जो कोरोना है उसको फैलने से जो है वो रोक जाए। उनका ये कहना है कि जो टेस्ट हुए थे पीछे जो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो टेस्ट किए गए थे, उनके बाद जो सूरत हाल हुई थी बाद ये फैसला किया गया था कि मुख्तलिफ सेक्टर्स को मरहलावार सील किया गया था। वहां पर 14 रोज 15 रोज के बाद उनको सील किया गया। तो ये स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जो है अब जो सेक्टर्स थे वो भी जो है वो सील कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि फिर भी अगर कोई ऐसी केसेस किसी सेक्टर में या किसी इलाके में सामने आए और सूरत हाल है जो हम स्मार्ट लॉकडाउन पर जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो सेक्टर्स सील थे उनको अब उनको डीसील किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। कराची में बारिश होते ही सीवरेज के पानी ने फिर शहर को तालाब में बदल दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाके पानी पानी हो गए। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से जो इस वक्त शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद हैं। जी अशरफ बताइएगा। आज ही देखें, शहर कायद में बारिश को हुए 2 रोज मुकम्मल हो गए, लेकिन अब भी कई इलाकों की सड़कों और गलियों में पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरियों की आमदोरफ्त और गाड़ियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कैमरामैन अगर मेरे बैग में दिखाए तो ये पानी जमा है, मेन सड़क पर जमा है, जो कि अभी तक जमा है और इसको साफ करने के लिए कोई अमला यहाँ पर नहीं आया। जबकि इस तरफ एक पानी की पीने के पानी की लाइन टूटी हुई है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर पानी ज़्यादा जमा हो रहा है और बारिश, सेवरेज और पीने का साफ पानी इसमें साथ साथ जमा हो रहा है। बच्चे उसमें पानी में नहा रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कोई इसका निज़ाम ठीक नहीं किया गया, जिसकी वजह से शहरियों की शदीद जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। यहाँ से आने वाले लोग जो हैं वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, उनको जाने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है और यहाँ से रात को जो लोग गुजरते हैं उनको भी शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इंतज़ामिया का कोई अमला यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा जो इस पानी को टिकाने लगाए या इसको साफ किया जाए। यही शहर की सूरत हाल है। शहर के दीगर इलाकों में भी इसी तरह पानी जमा है और इस पानी को फौरी तौर पर निकालने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तीसरा ग्रुप इंग्लैंड रवाना हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तीसरा ग्रुप भी इंग्लैंड रवाना हो चुका है। सैयद वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। वकार बताइएगा कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं? जी बिल्कुल असलान, बिलाखिर तीसरा ग्रुप भी कौमी स्क्वाड का इंग्लैंड रवाना हो चुके हैं। उनमें हैदर अली, इमरान खान सीनियर, काशिफ भट्टी शामिल हैं। इसके अलावा मसादिर मलिक मलिक भी इसमें शामिल हैं जो इंग्लैंड वगैरह तौर पर रवाना हो चुके हैं।
یہ تیسرا گروپ جب انگلینڈ پہنچ جائے گا تو باقاعدہ طور پر انگلینڈ کا 29 رکنی جو اسکواڈ ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا. ان تینوں بعد جب کورونا ٹیسٹ کیا گیا تھا تو مثبت آیا تھا, تو اس کے 3 روز بعد دوبارہ ان کا ٹیسٹ کیا گیا تھا تو منفی آیا تھا, لیکن ٹیسٹ منفی آتا ہے تو اس کو باقاعدہ طور پر اسکواڈ میں. بہت شکریہ وقار حسین. عالمی شہرت یافتہ سماجی شخصیت عبدالستار ایدھی کی 4تھی برسی آج منائی جائے گی. سماجی تنظیموں اور اداروں کے زیر اہتمام تعزیتی تقریبات میں مرحوم کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. عبدالستار ایدھی 1 جنوری 1928 کو بھارتی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے. تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان کراچی منتقل ہوا. عبدالستار ایدھی نے کم عمری سے خدمت خلق کو اپنا شیوا بنایا. 1980 کی دہائی میں حکومت پاکستان نے خدمات پر انہیں نشان امتیاز اور پاک فوج نے شیلڈ آف آنر کے اعزاز سے نوازا. 1992 میں حکومت سندھ نے انہیں سوشل ورکر آف سب کانٹیننٹ کا اعزاز دیا. عبدالستار ایدھی 8 جولائی 2016 کو علالت کے باعث خالق حقیقی سے جا ملے. آج ان کی برسی پر ملک کے مختلف شہروں میں تقریبات کا اہتمام کر کے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. وادی جنت نذیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے. درندہ صفت بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں آگ و خون کا کھیل جاری ہے. آئے دن نوجوانوں کا قتل عام معمول بنا ہوا ہے. نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں قابض انتظامیہ نے صفاق اہلکاروں کو انسانیت کی تذلیل کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے. کشمیریوں کے گھر مسمار کر دیے جاتے ہیں, مال و اسباب لوٹ لیا جاتا ہے. خواتین کی بے حرمتی بھارتی فوج کا شعار بن چکا ہے. گھروں میں دندناتے گھسانے والے بھارتی اہلکاروں کے خلاف مزاحمت پر نوجوانوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں. وادی میں جبری پابندیاں بدستور قائم ہیں. غذائی اجناس کی ترسیل اور علاج معالجے کی سہولیات پر پابندی عائد ہے. کاروباری مراکز پر تالے ہیں. انٹرنیٹ, موبائل فون اور لینڈ لائن سروسز معطل ہیں. انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو وادی سے بے دخل کر دیا گیا ہے. صحافتی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد ہے. وادی میں مہلک وبا کے حملے بھی جاری ہیں, لیکن قابض انتظامیہ کشمیریوں کو علاج اور ٹیسٹنگ کی سہولیات فراہم نہیں کر رہی. نہ جانے کتنے افراد اب تک کورونا کا نشانہ بن کر دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں. جس دہشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. بھارتی فوج کے انسانیت سوز مظالم کے خلاف محض 15 برس کی عمر میں مسلح جدوجہد کا آغاز کرنے والے برہان وانی کو جام شہادت نوش کیے 4 برس بیت گئے. برہان وانی خود تو شہید ہو گئے, لیکن جدوجہد آزادی کو نئی جہت عطا کر گئے. کتنے وانی تو مارے گا, میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ایمان کی. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہونے والے حریت کمانڈر برہان وانی کا 4تھا یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے. برہان وانی کو 8 جولائی 2016 کو بھارتی فورسز نے ضلع اننت ناگ میں شہید کیا گیا تھا. کشمیر کے بیٹے نے جان کی قربانی دے کر اپنے خون سے تحریک آزادی میں نئی روح پھونک دی. وادی میں چپے چپے برہان وانی کی تصویر کے ساتھ ہزاروں پوسٹر آویزہ کیے گئے ہیں. حریت قیادت نے شہید برہان وانی کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ برہان وانی کی برسی کو یوم استقلال کے طور پر منایا جائے گا. ہڑتال کا مقصد عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو بھارتی مظالم کے بارے میں پیغام بھیجنا ہے. کتنا لہو ہے بہنا میرا, کتنا اور بہاؤ گے, کتنی ماں کے آنسو دیکھے, کتنی اور رلاؤ گے. مقبوضہ وادی پر بھارت کا جبری قبضے کے خلاف کشمیری اپنے حق خود ارادیت کی حصول کی جدوجہد جاری رکھیں گے. خوفزدہ قابض انتظامیہ نے برہان وانی کی برسی سے قبل ہی وادی کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر ڈالا. کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی ہے.
دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 11 ماہ سے جاری لاک ڈاؤن کے دوران قابض بھارتی فوج نے 192 کشمیریوں کو شہید اور 1326 کو زخمی کیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران شہادت پانے والوں میں 4 خواتین بھی شامل ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران قابض بھارتی فوج نے 77 خواتین کی آبرو ریزی کی، جبکہ 935 مکانات کو بھی نقصان پہنچایا۔ کورونا کی وبا کیسے پھیلی؟ عالمی ادارہ برائے صحت کے سربراہ نے کورونا وائرس کی نشاندہی کے لیے عالمی ٹیم چین بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ WHO کے سربراہ کا کہنا تھا کہ WHO کی ٹیم چین جانے کے لیے تیار ہے، جہاں چینی ماہرین کے ساتھ مرض کے مقام کی نشاندہی کے لیے منصوبہ تیار کریں گے۔ اس بات پر بھی غور کیا جائے گا کہ یہ وائرس کہیں جانوروں سے انسانوں میں تو منتقل نہیں ہوا۔ کورونا کی شدت میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے دنیا بھر میں 4 لاکھ سے زائد کورونا کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ مرض ابھی اپنے عروج پر نہیں پہنچا، اس کے باوجود وبا کی شدت میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ گزشتہ کچھ ماہ میں کورونا پھیلنے کے پہلے مرکز کا بڑا چرچا رہا ہے۔ دنیا کورونا کے خلاف جنگ جیتنے لگی۔ چین کی شراکت سے برازیل میں کورونا ویکسین کے تجربات آخری مرحلے میں داخل ہو گئے۔ ہزاروں رضاکاروں پر ویکسین کی آزمائش بھی کی جا چکی ہے۔ برازیل بھی کورونا وائرس کے خلاف ویکسین کی تیاری کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ ویکسین کے تجربات تیسرے اور آخری مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ اب تک ہزاروں رضاکاروں پر ویکسین کی آزمائش کی جا چکی ہے۔ تیسرے مرحلے کی کامیابی کے بعد ہی ویکسین کے استعمال کی منظوری کا اعلان کیا جائے گا۔ ویکسین کی تیاری پر آکسفورڈ یونیورسٹی چین کے ادارے کے اشتراک سے کام کیا جا رہا ہے۔ طبی ماہرین نے امید ظاہر کی ہے نئی ویکسین کورونا کے خلاف انتہائی مؤثر ثابت ہوگی۔ ویکسین کے تجربات کامیاب ہونے کی صورت میں وائرس سے بری طرح متاثر ملک ترجیحی بنیادوں پر اپنے شہریوں کے لیے ویکسین تیار کر سکیں گے۔ کورونا سے دنیا کے دوسرے سب سے زیادہ متاثرہ ملک برازیل کے صدر بھی اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان نائب وزراء خارجہ کی سطح پر مذاکرات کا انعقاد ہوا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا منظم، ذمہ دارانہ اور مشروط ہونا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک افغان اور چین سے فریقی نائب وزراء خارجہ کی سطح پر مذاکرات کے تیسرے دور کا انعقاد ویڈیو لنک کے ذریعے ہوا۔ پاکستان کی جانب سے سیکریٹری خارجہ نے اجلاس میں شرکت کی۔ تینوں ممالک کی جانب سے کورونا وائرس کے خلاف متحدہ کوششوں اور مختلف شعبوں میں جاری تعاون پر مزید بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ تینوں ممالک نے عالمی برادری سے کورونا کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر زور دیا۔ فریقین کا افغان مہاجرین کی واپسی کو مفاہمتی عمل کا حصہ بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور چین نے انٹرا افغان ڈائیلاگ سے آغاز اور جنگ بندی کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور چین نے مفاہمتی عمل کے لیے افغان حکومت سے مزید تعاون بڑھانے کا عزم کیا ہے۔ رحیم یار خان میں گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے شہری ٹھنڈی ٹھنڈی سردائی کی دکانوں کا رخ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے محمد فاروق موقع پر موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ فاروق بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، اس وقت رحیم یار خان شہر میں جو ہے گرمی کی شدت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے جو ہے وہ سردائی والے پوائنٹ کا رخ کر لیا ہے۔ اس وقت سردائی بنانے والے کاریگر جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ سردائی مطلب گھوٹا بنانے کے لیے کن کن چیزوں کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سر اس کے اندر الائچی، بادام، سونف، زیرہ اور کسکاس چینی کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ اس کے اوپر بہت محنت و مشقت کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ ایسے یہاں پر جو گرمی سے تھکے آ رہے کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں، ابھی بہت گرمی ہے ادھر، تو ان کو پانی پلایا جاتا ہے اور الحمدللہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور پاکیزہ چیز ہے، صاف ستھری بناتے ہیں۔ جی آپ نے کاریگر کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک صحت یافتہ مشروب ہے۔ اس وقت جو ہے کچھ شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے وہ یہاں پہ آئے ہیں۔ سردائی کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں؟ یہ بہت پیاری سردائی بناتے ہیں، ہم فیملی کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ گرمی کے لیے جو ہے بہت صحت مند ہے، بہت اچھی ہے۔ بادام اور خسکاس اور الائچیاں وغیرہ یہ ڈالتے ہیں، یہ گرمی کا توڑ ہے۔ بالکل آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ سردائی جو ہے وہ گرمی کا طور ہے، یہ ایک صحت افزا مشروب ہے، شہریوں کو جو ہے وہ اس مشروب کا استعمال کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ فاروق۔ پھولوں کے گرد منڈلانے اور رس چوسنے والا ہیمنگ برڈ دنیا کا سب سے چھوٹی نسل کا پرندہ ہے۔ ہیمنگ برڈ کی بڑی تعداد کیوبا اور امریکہ کے جنگلات میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں کون سی نسل کا ہیمنگ برڈ پایا جاتا ہے، بتائیں گے کبیر والا سے عبد المجید بھاٹی۔
हमिंग बर्ड, जिसे मकामी जबान में पिद्दी चिड़ी और शक्कर खोरा के नाम से पुकारा जाता है, जिसकी बेशतर अक़साम अमेरिका और क्यूबा में 3 से 4 मुख्तलिफ रंगों और नस्लों में पाई जाती हैं, जिसकी जिसामत अमूमन 6 इंच तक होती है। ताहम इसकी एक किस्म ऐसी भी है जिसका साइज 5 सेंटीमीटर तक बताया गया है। इसे भी हमिंग बर्ड कहा जाता है, जिसे दुनिया में सबसे छोटे परिंदे होने का एजाज भी हासिल है। ये अपने पर 1 सेकंड में 150 से 200 मरतबा फड़फड़ाता है, जो आगे से पीछे उड़ने का फन भी खूब जानता है, जो हवा में काफी देर तक मुअल्लिक भी रह सकता है। इसकी खुराक में मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े और सबसे बढ़कर फूलों का रस चूसना है। इसीलिए इसे फूलों के गिर्द ज्यादा मंडलाते देखा जा सकता है और फलों में तरबूज इसकी मनपसंद ग़िज़ा है। पाकिस्तान में सिर्फ इसकी एक ही नस्ल देखी गई है, जिसमें स्याह रंग का नर रोशनी में कई रंगों की झलक देता है, जबकि मादा के पर सलेटी रंग के और बाकी धड़ सफेद और पीले रंग में होते हैं। ये जून से लेकर अगस्त तक अपनी अफजाइश नस्ल के लिए सुंबल और लकड़ी के बारीक रेशों से छोटे बड़े दरख्तों पर बारीक और लचकीली टहनियों पर अपना घोंसला बनाता है, जो हवा में अक्सर टूट कर जमीन पर आ गिरते हैं, जबकि गुलहरी और कवे भी इनके घोंसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका अमूमन घोंसला प्याली नुमा होता है, ताहम पाकिस्तान में ये लंबूतरी तर्ज के घोंसले 5 से 10 दिनों में मुकम्मल करता है, जिसमें मादा 2 सफेद रंग के अंडे देती है, जिसमें से 15 दिनों तक अंडों से बच्चे निकल आते हैं, जिनके फुजले को घोंसले से साफ करने के लिए नर और मादा मिलकर उठाते हैं और इनकी खुराक का बंदोबस्त भी मिलकर करते हैं। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।